جو اتھارٹیز ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے اور جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں؟ پیرنٹس اور انتظامیہ سے ایک کوسچن ہے، وائی؟ کیوں؟ ہمارے بچے کیوں ڈانس پارٹیز میں آئیں؟ ہمارے بچے کیوں ہیلووین پارٹی منائیں؟ اس کا کیا ایجوکیشنل بینیفٹ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ آپ نے کہا پیرنٹس کا، اب آپ دیکھیں کہ وہ پارٹی جو چھاپا پڑا ہے رات 4 بجے پڑا ہے، تو رات 4 بجے آپ کے بچے کہاں پر ہیں؟ کسی پیرنٹس کو نہیں پتا۔ اس تہوار کے اندر دیکھیں جتنی بھی یہ ساری چیزیں کاسٹیومز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جتنے بھی پمپکنس ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر کمپنیز اس پہ اپنا 1/3 اس پہ انویسٹ کرتی ہیں کہ ہیلووین ڈے جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی منایا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سکولز کے اندر، کالجز کے اندر یہ اپنا ایک روپ دہار چکا ہے کہ اس کے اندر پمپکنس کو روشن دان کی طرح گھروں کے باہر لوگ لگاتے ہیں، اسکول پارٹیز میں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس کا کانسیپٹ بھی یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر پمپکنس میں آگ لگا کر، دیا لگا کر اس کو گھر کے باہر رکھا جاتا تھا، تاکہ ڈیول جب بدرو آئے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ جو گھر ہے یہ بھی گھوسٹ کا گھر ہے، ہم بھی انہی میں سے ہیں، تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اسکول کالجز کے اندر بھی یہ چیزیں اپنائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ سیلیبریٹیز، فلم سٹار سے لے کر، ڈرامہ سیریل سے لے کر، جو سیلیبریٹیز ہیں جن کو معذرت کے ساتھ ہمارے بچے اپنے سٹار سمجھتے ہیں، اپنے رول ماڈل سمجھتے ہیں، لیکن جن کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، جن کو ریپرزینٹیٹیو سمجھتے ہیں، وہ بھی ہیلووین ڈے مناتے ہیں۔ اور ابھی سے نہیں، یہ سالہ سال سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ السلام علیکم سعد بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سعد بھائی، آپ کو تو معلوم ہے کہ کسی بھی علاقے کے اندر جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، جو تہوار ہوتے ہیں، وہ اس علاقے کا حسن ہوتے ہیں، اس کے کلچرز، اس کے ٹریڈیشنز، ویلیوز، اور بیسکلی اس کے ریلیجن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہیلووین ڈے یہ آ رہا ہے، اور اس کے اگر ہم اوریجن پہ بات کریں تو یہ آج سے 2000 سال قبل کا یہ ایک فیسٹیول ہے، اور اس فیسٹیول کو یہ ایک سیلٹک فیسٹیول ہے جو سامعین ایک قسم کے ایک طبقہ تھا، ایک لوگ تھے جو آج سے 2000 سال قبل یہ اس کو منایا کرتے تھے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ پرپز یہ تھا کہ جب سردیاں آتی تھی تو سردیاں ان کے ہاں یہ ماننا تھا کہ نومبر، یکم نومبر سے سردیوں کا آغاز اور نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور گرمیوں کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو بدروئے ہیں اور جو بری چیزیں ہیں، جو شر پھیلتا ہے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ وہ آگ جلایا کرتے تھے، بون فائرز کیا کرتے تھے، اور اس شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف قسم کے آلاؤ اور مختلف قسم کی ایسی شکلیں، اور اس ڈر سے اپنے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو بری بلائیں اور بری چیزیں ہیں وہ ہمیں پہچان نہ سکیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہیلووین ڈے جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی منایا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سکولز کے اندر، کالجز کے اندر یہ اپنا ایک روپ دہار چکا ہے؟ تو یہ پاکستان کے اندر کیسے آیا اور سکول کالجز میں اس نے اپنی جگہ کیسے بنا لی؟ بالکل امتیاز بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال قبل بھی ہم نے اسی ہیلووین ڈے کے حوالے سے کچھ گزارشات لوگوں کے سامنے پیش کی تھی، اور یہ اس سال کا نہیں، سالہ سال کا رونا ہے جب بھی ہم بیٹھتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے ایک بات کی کہ کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی ریچول ہو، کلچر ہو، وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کہ یہ ایک آپ کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے کچھ کیا کہیں ان کو، انفلوئنس ذہن ہوتے ہیں، کچھ متاثر اذہان جو ویسٹرن سے بہت زیادہ، مغرب ممالک سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو جو بھی چیز مغرب کی طرف سے آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، کہ یہ کوئی بہت ہی علمی چیز ہوگی، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ آپ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر دیکھیں کہ سیلیبریٹیز، فلم سٹار سے لے کر، ڈرامہ سیریل سے لے کر، جو سیلیبریٹیز ہیں جن کو معذرت کے ساتھ ہمارے بچے اپنے سٹار سمجھتے ہیں، اپنے رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ اس پہ بھی ایک الگ بوڈ کاسٹ ہو سکتا ہے کہ ریئل رول ماڈلز کون ہیں، لیکن جن کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، جن کو ریپرزینٹیٹیو سمجھتے ہیں، وہ بھی ہیلووین ڈے مناتے ہیں۔ اور ابھی سے نہیں، یہ سالہ سال سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایون بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اسکول کالجز کے اندر بھی یہ چیزیں اپنائی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ہاتھ پر اسکول کالجز گنا سکتا ہوں، او لیولز، اے لیولز، یونیورسٹیز، کالجز کے اندر ہیلووین ڈے، ایون پریپ نرسری کے جو بچے ہیں نا، میری کل ایک جگہ ایک اسکول ہے اس سے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے جب ہیلووین ڈے کے بارے میں بتایا تو میں نے ان کو تمام چیزیں آگاہ کی، تو انہوں نے کہا اس سال ہم اس کو نہیں منائیں گے، پچھلے 4 سال سے مناتے تھے۔ امتیاز بھائی، حیرت یہ ہے کہ اس اسکول صرف 6 کلاس تک ہے،
6 کلاس کے بچے, اٹ مینس فرام پریپ نرسری ٹو 6 کلاس پیپل دا اسٹوڈنٹس آر سیلیبریٹنگ ہیلووین ڈے. اب کسی کو اس کا کانسیپٹ نہیں پتا, جیسے کہ آپ نے ایک بڑی اچھی ایک ہمیں بتایا اس کا پرسپیکٹو, لیکن جو اس میں کلچرز اور ریچولز اپنائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیں ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ بچے ٹرک اور ٹریٹ کہہ کے ایک چیز اپناتے ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک پرانی صدی کا ہے, لیکن جب یہ ساتھ آتا رہا, اس کو آل سینٹ ڈیز بھی کہا, جیسے آپ نے کہا آل سول ڈیز بھی کہا, پھر آل ہیلو ڈے سے یہ ایوننگ میں منایا جاتا تو ہیلو ایوننگ ڈے ہوا, پھر آہستہ اس کو ہیلووین ڈے کے طور پر منایا جانے لگا. اس میں کچھ ریچولز ہیں جس کو ٹرک اینڈ ٹریٹ آپ کہیں. اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, بظاہر تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جا کر کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ٹرک یا ٹریٹ. ٹرک اور ٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ ہمیں کچھ دے دیں ٹریٹ, یا تو ہم کوئی نہ کوئی شرارت کریں گے. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بد روحیں جاتی تھی اور وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں تو وہ اس کے عوض ان کو کچھ چیز دیا کرتی تھی ٹریٹ, ورنہ کہ وہ ان کے ساتھ شرارت کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پمپکنس کو روشن دان کی طرح گھروں کے باہر لوگ لگاتے ہیں, اسکول پارٹیز میں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے. اس کا کانسیپٹ بھی یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر پمپکنس میں آگ لگا کر, دیا لگا کر اس کو گھر کے باہر رکھا جاتا تھا تاکہ ڈیول جب بدرو آئے تو اس کو معلوم ہو کہ یہ جو گھر ہے یہ بھی گھوسٹ کا گھر ہے, ہم بھی انہی میں سے ہیں, تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. اور یہ جو بچے آج کل یہ ڈریس روپ دھار لیتے ہیں, ڈیولز کے روپ ڈریسز پہنتے ہیں, اسکیری مارکس پہنتے ہیں, باقاعدہ کاسٹیوم آ چکے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے, فوٹیجز بھی آپ کو دکھ رہی ہوں گی. یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس زمانے کے اندر اس طرح کے روپ دھارے جاتے تھے تاکہ ڈیول جب آئے تو اس کو لگے یہ تو ہمارے جیسا ہے, He's same like us, اور وہ ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچے اور واپس چلے جائے. اب امتیاز بھائی غور طلب جو بات یہ ہے, آپ کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں, آپ کس کی طرح کاسٹیوم پہن رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو کس کے ساتھ شامل کر رہے ہیں, ڈیول کے ساتھ. اور پھر کانسیپٹ آف اسلام کے کس طرح اگینسٹ ہوا. ہمارے یہاں کوئی شیطان بغیر اللہ کی مرضی کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ کو کبھی مسئلہ ہو تو آپ اللہ کے پاس جائیں گے, شیطان کے پاس؟ اٹ از, میں آپ کو ایک بہت ہی ایک عجیب نیوز دینے لگا ہوں. باقاعدہ کچھ ریلیجنز ہیں جو شیطان کو ایز اے گاڈ ورشپ کرتے ہیں, جس کے بڑے مختلف نام, الومیناٹی اور بہت سارے نام لوگ لیتے ہیں. تو اس میں کیا سکھایا جاتا ہے کہ باقاعدہ شیطان کی ورشپ ہوتی ہے. آپ نے ایڈز موویز میں دیکھا ہوگا, بیچ میں آگ لگا کر لوگ بدروحوں سے باتیں کرتے تھے. یہ باقاعدہ ہماری قوم کے بچوں کو اس طرف لے کر جایا جا رہا ہے کہ ہاں ڈیول نقصان پہنچاتا ہے, ہاں ڈیول کو خوش کرنا ہے. دیکھیں, پلیزنگ دا ڈیول, ڈیول کو خوش. اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خوش کس کو کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو. وہاں ڈیول کو خوش کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں آج سوچنی چاہیے کہ ہم, اگر آپ ابھی ریسنٹلی دیکھیں اسکول کے اندر ڈانس پارٹی جو ہوتی ہے, ہم بحیثیت قوم ہمیں شرم آنی چاہیے. میری اسٹوڈنٹس کی عمر تک ہیں یہ ساری, جس اسکول میں وہ ہو رہا ہے اس اسکول کے بچوں کو بھی میں جانتا ہوں. میں او لیولز, آپ کو پتا ہے, اس سے میرا شعبے سے تعلق ہے. وہ جو میں نے جب ویڈیوز اس میں دیکھی تو اس میں باقاعدہ ایک اسکیلیٹن موجود تھا, تو مجھے وہاں سے اندیشہ ہوا کہ دس واز ہیلووین پارٹی, جس کی طرف سے بات نہیں کر رہے, وہ ایک ہیلووین پارٹی منائی جا رہی تھی جس کے اندر آئس کا نشہ, شراب کا نشہ, وہ فوٹیجز آپ کے سامنے چل بھی رہی ہوں گی. اور جس طرح 18-17 سال کی بچیاں, جن کے بارے میں بات کرنا بھی ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے ان کو, اور یہ پارٹیز عام ہیں ہمارے ہاں, جو شراب کا یہ سب. تو ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے, ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ ایک چیز اور میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. جیسے ہم 2000 سال قبل دیکھتے ہیں تو وہاں یہ چیز اس لیے اپنائی جاتی تھی کہ وہ لوگ ڈر کے وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو وہ اپناتے تھے. لیکن آج وہ خوف, وہ ڈر ختم ہو چکا ہے. آج انجوائے, تفریح, اور اس کو ایز اے انہوں نے فیسٹیول کے طور پہ اس طرح انٹروڈیوس کیا ہے, اس پہ باقاعدہ انویسٹ کیا جاتا ہے. اور اس تہوار کے اندر دیکھیں جتنی بھی یہ ساری چیزیں کاسٹیومز وغیرہ استعمال کرتے ہیں, جتنے بھی پمپکنس ہیں, ان کو باقاعدہ طور پر کمپنیز اس پہ اپنا 1/3 اس پہ انویسٹ کرتی ہیں. اسپانسرشپ ہوتا ہے, اور باقاعدہ پارٹی اسپانسر ہوتی ہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اسکول میں بچوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. جو اتھارٹیز ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے, اور جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کو اس بات کا علم نہیں ہے, یا وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہمارے یہاں انتظامیہ اسکول جو چلاتے ہیں, پرائیویٹائزیشن ہے. خیر میں پرائیویٹ اسکولس کے بارے میں تو بات یہ کروں کہ پرائیویٹائزیشن مین بزنس, دے مین بزنس. معذرت کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے بھی نیلسن منڈیلا نے کہا تھا, جس قوم کے اندر 2 چیزیں فروخت ہونے لگ جائیں, ایک ایجوکیشن, دا سیکنڈ تھنگ از صحت, میڈیکل. جب ڈاکٹر اپنے آنے والے پیشنٹ کو کسٹمر سمجھے,
پیشنٹ نہ سمجھے. جب ٹیچر اپنے آنے والے اسٹوڈنٹ کو کسٹمر سمجھے, اسٹوڈنٹ نہ سمجھے, وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. آج ہمارے اسکولس کا, ہسپتالوں کا یہی حال ہے. ہم آنے والے کو کسٹمر سمجھتے ہیں. ایک جو سب سے امپورٹنٹ آپ نے کہا پیرنٹس کا. اب آپ دیکھیں کہ وہ پارٹی جو چھاپا پڑا ہے رات 4 بجے پڑا ہے, تو رات 4 بجے آپ کے بچے کہاں پر ہیں کسی پیرنٹس کو نہیں پتا. تو پیرنٹس کا اسکول کا کیا رول ہے, میں اس پہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں پیرنٹنگ کے حوالے سے, کہ جب چھوٹا بچہ ہو نا, آپ سے کوئی ضد کرے کہ امی ابو مجھے فلاں چیز چاہیے, تو صرف ایک بچے سے کوسچن کریں, وائی, تمہیں کیوں چاہیے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. جب بھی آپ کوئی کام کریں نا, تو ہمیشہ ایک وائی کا کوسچن اپنے ساتھ رکھیں, میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں چھوٹی سی. امتیاز بھائی, ایک سامنے گھر ہے, میں آپ کو کہوں کہ اس گھر میں چلے جائیں اور گھر سے ایک سامان اٹھا کے لے آئیں, میں آپ کو 10,000 روپے دے رہا ہوں, آپ چلے جائیں گے, کوئی مزہ تو نہیں ہوگا, ایزی ہے. لیکن میں آپ کو کہوں اس گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, اور جو اس گھر کے اندر جائے گا وہ جل جائے گا, جان کا خطرہ ہے. اب میں آپ کو کہوں 10,000 روپے دیتا ہوں, اس گھر کے اندر آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. لیکن سچویشن چینج کرتا ہوں, اسی گھر کے اندر آپ کی بہن, آپ کی امی, آپ کی بیٹی, یا ایسا کوئی آپ کا رشتہ دار ہے جس کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہے, پھر آپ جائیں گے اس گھر کے اندر. وائی؟ ہمیشہ کوئی سچویشن بری یا اچھی نہیں ہوتی. وائی آر یو ڈوئنگ دیٹ, دیٹ از امپورٹنٹ. پہلے آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن اب وجہ مل گئی. تو کوئی بھی کام, یہ موٹیویشنل بھی ہے, کوئی بھی کام آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں, ہمیشہ اس کی وجہ کا تعین کریں, میں یہ کیوں کر رہا ہوں. اب یہ ہیلووین ڈے منانا, یہ سب چیزیں کرنا, آپ بچے سے پوچھیں بیٹا یہ چیز تمہیں کیوں چاہیے. اگر وہ سچی میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے, ہاں مجھے اس طور پر یہ چاہیے, تو آپ بچے کو دلا دیں. اگر بچہ یہ کہے نہیں مجھے سے چاہیے کہ میں کلاس سے ڈفرینٹ دکھنا چاہتا ہوں فلاں دوست کے پاس, تو یہ چیزیں اس کو غلط اثر دے رہی. اب آپ کہیں گے کہ موضوع سے شاید ساتھ بھائی ہٹ رہے ہیں, لیکن نہیں, اس کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں کہ ہیلووین ڈے یا اس طرح کی ڈانس پارٹیز یا کوئی بھی پارٹی جب اسکول میں منائی جاتی ہے, تو پیرنٹس اور انتظامیہ سے ایک کوسچن ہے, وائی. ہمارے بچے کیوں ڈانس پارٹیز میں آئیں, ہمارے بچے کیوں ہیلووین پارٹی منائیں, اس کا کیا ایجوکیشنل بینیفٹ کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. ہیلووین پارٹی کا کیا ایجوکیشنل بینیفٹ ہے, ڈانس پارٹی کا کیا ایجوکیشنل بینیفٹ ہے, کیا فزیکل بینیفٹ ہے, کیا استھیٹیکل بینیفٹ ہے, کیا اسپریچول بینیفٹ ہے, کسی بھی ڈائمینشن سے دیکھ لیں کوئی بینیفیشل نہیں ہے. ایک اور اس میں امپورٹنٹ بات ہے, جب ہمارے یہاں سیکولر اپروچ آئے, جب ہمارے یہاں قومیں سیکولر اپروچ میں جاتی گئی, جب آپ کو چرچزم پڑھا ہے, پوسٹ ماڈرنزم, ہمارے یہاں اسٹیٹ, تعلیم اور دین, مذہب کو دور کر دیا گیا. ہمیں یہ کہا گیا کہ اسٹیٹ کی جو ریاستی معاملات ہیں نا, وہ اپنی جگہ, مذہب اپنی جگہ. ہمیں یہ بتایا گیا ہاں تعلیم اپنی جگہ, سائنس الگ ہے, مذہب الگ ہے. نو, آج ضرورت یہ ہے, امتیاز بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ ہر چیز کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت یہ ہے کہ اسٹیٹ چلے گی کیسے, اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسکول میں تعلیمی نصاب کس طرح ہونا چاہیے, فلی اسلامائزڈ ہونا چاہیے. کیوں؟ آپ کو بھی یہ معلوم ہے, اس پہ الگ پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتے ہیں, کہ سائنس نالج از ناٹ اوتھینٹک, بلکہ دین قرآن از اوتھینٹک. اوتھینٹک چیز پر آپ کی بنیادیں بنتی ہیں. تو اسلامائزیشن آف آل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ہاں پرائیویٹائزیشن آپ کریں, آپ رول رکھیں, آپ کے اسکول ہیں یہاں پرائیویٹائزیشن ہے, آپ بالکل پڑھائیں, لیکن یور آل سچویشنز یا آپ جو بھی پارٹیز رکھیں, سب کچھ رکھیں, وہ اسلامائز ہونی چاہیے. ابھی 31 اکتوبر آ گیا, ہیلووین ڈے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے, اگر جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, اسکول انتظامیہ, پلیز پلیز پلیز, دس از ناٹ اگینسٹ دا کلچر آف اسلام, دس از اگینسٹ دا کلچر آف پاکستان, ایون اٹ از اگینسٹ, اور صرف مسلمان نہیں امتیاز بھائی, جوڈیزم, ہندوازم, یہ بھی اس کے خلاف ہیں. آل مونوتھیسٹ ریلیجن, جو ہمارے مونوتھیسٹ ریلیجن ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے ریلیجنز ہوتے ہیں, ایک سیمیٹک ریلیجن اور نان سیمیٹک ہوتے ہیں. سیمیٹک ریلیجنز جو ہیں ریویلڈ ریلیجن ہے, جن میں اسلام, کرسچینٹی اور جوڈائزم, جس کو الہامی اور غیر الہامی آپ آسانی سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیں. تو یہ نہ صرف اسلام کے بنیادی عقائد اور ان کے فیتھ کے خلاف ہے, بلکہ یہ کرسچینٹی والے بھی اس کو نہیں مانتے, کیونکہ اس کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک قبیلہ تھا, کیتھولک قبیلہ, کیتھولک جو قبیلہ تھا, یہ ان کے ماننے کی خاص قسم کے لوگ تھے, ان کا یہ کانسیپٹ تھا. دس از ناٹ دا کانسیپٹ آف جوڈیزم یا کرسچینٹی یا اسلام کے, اٹ از اگینسٹ دا کانسیپٹ آف مونوازم. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب جب یہ ہمارے کلچر کے بھی خلاف ہے, ہمارے ریلیجن کے بھی خلاف ہے, ہمارے پرنسپلس کے بھی خلاف ہے, اصولوں کے بھی خلاف ہے, تو ریکویسٹ ہے اسکول انتظامیہ سے, اگر آپ کو فنکشنز ہی رکھنے ہیں, آپ فنکشنز رکھیں, آپ سیرت کانفرنس رکھیں,
آپ نے میلاد ابھی گزری ہے، میلاد مصطفیٰ رکھا ہے، آپ سائنس ایگزیبیشن رکھیں، ہمیں کبھی اس سے مسئلہ نہیں ہوا، آپ اسلامک ایگزیبیشنز رکھیں، آپ اسکولوں کے حال تو دیکھیں، معذرت کے ساتھ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کیا کر رہی ہیں، بہاولپور کا حادثہ ہم بھول گئے، ادھر اسکول کے اندر جو پرنسپل کے فوٹیجز آئے ہیں وہ ہم بھول گئے، اب یہ جو اسکول کی پارٹیز، یہ تو وہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں، کتنی بہت ایسی ساری جو چیزیں ہماری جو نظروں کے نظروں سامنے سے نہیں آتی. اوجھل ہیں، اور Exactly. ایون اس کو بھی چھپانے کا، اگر آپ وہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ تصویریں بلر کی جائے، اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی. تو ہم اسکول کالجز کے خلاف نہیں ہیں، ہم اسکول کالجز یونیورسٹیز، بٹ ان کو جس طرح چلا رہے ہیں پلیز ان کو اسلامائز کریں. ہمارے بچے ہمارے قوم کے مستقبل ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایسی قوم کے جگہیں معمار ہیں. یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کردار سازی کی جاتی بالکل، ہے، اور وہ پلیٹ لیکن فارم، یہاں وہ معذرت کے ساتھ کردار شکنی کی جا رہی ہے. کردار کشی کی جا رہی ہے. بالکل اب ایسے یہ ہے. دیکھیں، یعنی وہ ادارے، وہ انسٹیٹیوشن جہاں پہ تعلیم کے ساتھ ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے، وہیں پہ ان پارٹیز کی صورت میں ہیلووین ڈے کی اوریجن کا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، اور اسلام کے خلاف کتنا ہے اور اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں، کیا ہمارے ریلیجن کے خلاف، کلچرز کے خلاف اور ہماری اسلامک ویلیوز کے بالکل خلاف یہ ایسے کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اور ہم باہر کے جو ہمارے متاثر اگینسٹ، ذہن ہے. بالکل تو وہ آئیں گے. اور اصل میں یہ کیسے ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کہ جب ہمیں اپنی ویلیوز کا پتہ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے اسلام دین اور اپنے تہوار اور اپنے سارے ریچولز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، تو ہمیں ان کو منانا بھی نہیں آتا ہوگا. جیسے ہی ہمیں کوئی ماڈرن چیز ملے گی اور ایسی چیز ہمیں ملے گی کہ جو ہمیں ماڈرنائز کی گئی ہوگی اور نئے شیپ میں لی جائے گی، تو ہم ان سے انفلوئنس ہو جائیں گے. رزلٹنٹلی کیا ہو جائے گا، ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ اس کے کازز کیا ہوں گے، امپیکٹس کیا ہوں گے، رزلٹ کیا ہوگا، اور اس کا ہمارے کلچر پر، فیملی پر کیا ڈیمیجز پڑیں گے. اس کا ہمارا خمیازہ پھر رزلٹنٹلی بھگتنا پڑتا ہے. بس بالکل امتیاز بھائی، بالکل جو ہماری باتیں ہوئی ہیں، بس اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ اٹ از اے ہمبل ریکویسٹ فار آل دا انسٹیٹیوشنز، دوز پیپل ہو آر واچنگ اے ویڈیو، اور پلیز اس ویڈیو کو آگے میں کیا کہوں گا، ہمارے باڈ کاسٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کیا جائے. ناٹ ان دیٹ مینر آئی ایم سیئنگ دیٹ شیئر دس باڈ کاسٹ کہ ہمیں سبسکرائبر چاہیے، لائک نو. چاہیے، کچھ بھی نہیں. وی وانٹ دس دیٹ دس ایئر ان اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز، ایون پرائیویٹ پارٹیز، پلیز ہیلووین سے دور رہیں. آپ کو پارٹیز کرنی ہے، محفل سجائیں، رسول کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پر بات کریں، کریکٹر بلڈنگ پر بات کریں، پیرنٹنگ پر بات کریں، آپ پاکستان کے مستقبل کو آگے بڑھانے کی بات کریں. پلیز وائی کلیئر کریں، وائی وی آر ڈوئنگ دیٹ پرٹیکولر تھنگ. جب آپ کا وائی کلیئر ہوگا، اس کے افیکٹس بھی اچھے آئیں گے، اس کے کازز بھی آئیں گے، اس کے آؤٹ کمز بھی اچھے آئیں گے. تھینک یو.